سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور کیا جو غور فصلی پر اور ونہر پر، نظر ٹھہر گئی امام حسین کے سر پر۔ کیا جو غور فصلی پر اور ونہر پر، نظر ٹھہر گئی امام حسین کے سر پر۔ شعور انتم الاعلون بانٹنے کے لیے سفر کر رہا ہے سر حسین خنجر پر، سفر کر رہا ہے سر حسین خنجر پر۔ آپ سر شام سے لے کر کے اب تک بیٹھے ہیں محبان اہل بیت، اپنے دلوں میں عشق رسول و عشق عطرت پیمبر لے کر کے آدھی رات گزار چکے ہو۔ چند لمحہ اس فقیر کو بھی برداشت کر لیں۔ آج ہماری یہاں پر بیٹھک اس غرض سے ہے کہ ذکر حسین کر لیا جائے، ذکر شہدائے کربلا کر لیا جائے۔ آج اس حسین کی یاد میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں جس حسین کو کبھی مصطفیٰ نے چوما تھا تو کبھی سونگھا تھا۔ آج اس حسین کی محبت میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں جس حسین کو میرے مصطفیٰ نے کبھی اپنے دوست پر بیٹھا کر گھمایا ہو، تو کبھی اسی مصطفیٰ کے پشت پر میرے حسین چڑھ جائے تو مصطفیٰ اس نواسے کے لیے سجدے کو طول کر دے۔ آج ہم اس حسین کی محبت میں بیٹھے ہیں جس حسین سے رب بھی محبت فرمائے تو ان کی محبت میں جبرائیل کو ان کے سامنے بھیج دے۔ آج ہم اس حسین کی محبت میں بیٹھے ہیں جس حسین سے میرے مصطفیٰ فرمائے تو کئی سال پہلے کربلا کے آلام اور شہادت کی خبر دینا شروع کر دے۔ آج ہم اس حسین کی محبت میں بیٹھے ہیں جن کی محبت میں میرے آقا نے اپنے بیٹے کو بھی قربان کر دیا۔ محترم، اس حسین کا ذکر ایک عام ذکر نہیں ہے، حسین کی محفل عام محفل نہیں ہے، حسین کا تذکرہ عام فہم تذکرہ نہیں ہے، حسین کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، حسین کا ذکر کر لینا اتنا آسان نہیں ہے۔ آج ہماری حالات کچھ ایسی ہو چکی، گاؤں میں، علاقے میں، گھر میں احباب تو رہا کرتے ہیں، جوان تو رہا کرتے ہیں، مگر اس جوان کی جوانی کو کہاں پہ یوز کرنا چاہیے ہمیں یہ پتہ نہیں رہتا۔ آج نوجوان تو بیٹھتے ضرور ہیں مگر وہ نوجوان اپنی جوانی کو کہاں صرف کر رہا ہے اسے حقیقت میں معلوم نہیں ہوتا۔ آج کے نوجوانوں کی حالت یہ ہو چکی، رب نے مجھے جوانی دے دی ہے تو ہم عیاشی میں اپنی جوانی کو برباد کرتے نظر آ رہے ہیں۔ رب نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے تو اس نعمت کو یوں ہی رائگاں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آج ہم اپنی جوانی کو اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیے جہاں پہ بربادی کی دہلیز نظر آتی ہو۔ آج ہم کامیابی کی منزلت کی خواہش تو رکھتے ہیں مگر کامیابی کی جانب اپنے قدم کو نہیں بڑھایا کرتے۔ آج رب نے ہمیں نوجوان کر دیا تو اپنے آپ میں فخر سمجھتے ہیں، اپنے خون کی گرمی کی وجہ سے اپنے بڑوں کی بے ادبی کرنا شروع کرتے ہیں، ہم بے ادب بنتا نظر آتے ہیں۔ لیکن نوجوانوں تھوڑا توجہ سے سننا،
اگر تجھے اپنی جوانی حقیقت میں اصل جگہ پہ صرف کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے تو چلو کربلا چلے. زور سے بولو علماء اہل سنت توجہ کا طالب ہو. اگر تجھے حقیقت میں اپنے جوانی اصل جگہ استعمال کرنا ہو تو چلو کربلا میں چھان کر دیکھی. چلو کربلا کی تاریخ پلٹ پلٹ کر دیکھی. چلو اوراق کربلا پلٹ کر دیکھتے ہی آخر ان کی جوانی کیسی تھی, ان کی جوانی کہاں پہ یوز ہوئی ہے. آج ہم اپنی جوانی کو کہاں لٹاتے چلے جا رہے ہیں. مسلمانوں توجہ سے سننا, وہ حسین کا لگتے جگر 18 سال کا کڑگل گبرو جوان علی اکبر کی جوانی ہے. جب اسلام پہ کوئی آنچ آیا ہو تو علی اکبر تلوار لے کر چلے وادی کربلا میں. فرماتے ان کی بھی جوانی ایک طرف جوانی ہے, آج کی ہماری بھی جوانی ایک جگہ کی جوانی ہے. مگر جب وہ جوان چلتے ہو تو قرآن پڑھتا ہوا وہ جوان چلا ہے. جب وہ جوان چلا ہے تو جب اسلام پہ آج آیا تو علی اکبر کی جوانی چلی ہے. جب اسلام پہ کسی نے وار کیا ہو تو اسلام کے ہاتھوں میں تلوار چمکتا نظر آیا ہو. جب اسلام میں کسی نے وار کیا ہو تو علی اکبر نے اپنے وار سے یوں وار کیا کہ ان ظالمان اسلام پر مردودان شہادہ پر یوں ایسا وار کیا کہ ان کا ظلم کے پنجے کو توڑتا نظر آیا ہو. آؤ تھوڑا سین کو قریب کرنا مسلمانوں, اور یوں پیغام دیا وادی کے کربلا میں حسین کے اس لگتے جگر نے کہ اگر حسین کے دامن پہ اگر کوئی داغ لگانے کی کوشش کرتے تو ایک تلوار لے کر کے نہیں, اخلاق کی تلوار لے کر کے چلنا, زبان پہ گالی لے کر کے نہیں, قرآن کی تلاوتوں کی صداؤں کے لے کر کے چلنا. تب یہ صدا بلند ہوگی, تب یہ تیور نظر آئے گا کہ دنیا کا کوئی جوان کرتا ہے تو گھر برباد ہو جاتا ہے, مگر اسلام کا کوئی جوان کرتا ہے تو اسلام آباد ہوتا نظر آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس حسین کی زندگی کو مطالعہ کرو. مسلمانوں دعا فرمائے کہ حسین کا صدقہ جاری ہو جائے, طبیعت صحیح ہو جائے. آیا تھا بڑی امید سے لے کر کے مگر راہ میں طبیعت خراب بگڑی ہے میری. دعا گو ہو رب پالن ہارا حسین کا صدقہ عطا فرما, کچھ لمحہ آپ کے مابین بول سکوں. اور یہ ملال ہے, افسوس ہے کہ طبیعت خراب میری ہو چکی, اپنی خواہش کو تکمیل تک نہیں پہنچا پا رہا ہوں. بہرحال مسلمانوں, جب حسین کی محفل سجائے تو اس حسین سے ایک دو سبق لیتے جانا, اس لیے کہ ہم محفل ہمیشہ سجایا کرتے ہیں. 365 دنوں میں 366 جلسے کیا کرتے ہیں, مگر ہمیں اسلام کا شعور نہیں آیا ہمارے اندر. اگر اس جلسوں میں آ کر کے ہم کوئی تربیت نہ سیکھ پائیں تو جلسہ سجانے کا کوئی مطلب نہیں رہتا. اگر اس جلسے کو سجا کر اس میں اگر کوئی سبق نہ لے پائیں تو جلسہ سجانے کا کوئی مقصد نہیں نکلتا. مسلمانوں, اگر جلسے کو سجائے ہو تو وہاں سے ایک نیا تیور لے کر کے اٹھنے کی کوشش کرنا. اگر جلسے کو سجائے ہو تو وہاں سے ایک نیا سبق لے کر کے چلنے کی کوشش کرنا. اور آج حسین کی محبت میں بیٹھے ہو تو حسین کی زندگی کا ایک لمحہ لے لینا, دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنورتی نظر آئے گی. اس لیے کہ ہم اپنے آپ کی زندگی میں کیسے گزارا کر رہے ہیں اپنی زندگی کا. فرماتے آج ہم ایک آنگن میں 2 بھائی رہتے ہیں مگر 2 بھائیوں میں باتیں نہیں ہوتی ہے. آج کا ماحول اتنا بگڑ چکا ہے, باپ بیٹے کو پسند نہیں کرتا ہے, بیٹا باپ کو پسند نہیں کرتا, بھائی بھائی میں اختلاف ہو چکا ہے. مگر آؤ میرے حسین کی زندگی سے سبق لو. مسلمانوں, جس حسین کی محفل میں بیٹھے ہو ان کا ذکر کر رہے ہو, ان سے ایک سبق لے لو. شاد فرماتے میرے حسین چلے میدان کربلا کے جانب. ابن زیاد کو خبر ہوئی تھی, ابن زیاد نے حور کو بھیجا تھا 1000 لشکروں کے ساتھ, یہ کہہ کر کے بھیجا تھا کہ جب حسین اور ان کے ساتھیوں کو قیدی بنا کر میری بارگاہ میں لیتے چلا آنا. اس تیور میں نہیں دے پا رہا ہوں آپ کو, وہ مقصد نہیں بیان کر پا رہا ہوں, مگر سنجیدگی مزاج میں جتنی بھی بات میں بول رہا ہوں اس کو تھوڑا غور سے سنیے اور اپنے دل کی تختی پر نوٹ کرنے کی کوشش کیجیے. مسلمانوں, جب ابن زیاد نے کہا تھا حور سے جاؤ حسین کو قیدی بنا کر میری بارگاہ میں لے کر چلا آ, یہ حور چلا تھا 1000 لشکروں کے ساتھ.
حسین کے قافلوں سے جا کر کے ملاقات ہوئی تھی۔ امام عالی مقام نے حور کو آتے دیکھا تھا، حور کا چہرہ لٹک گیا تھا، پیاس کی شدت میں تڑپ رہے تھے حور، ان کے لشکر بھی پریشان تھے، پیاس کی شدت میں پریشان تھے۔ اللہ اللہ میرے مصطفیٰ کے نواسے نے جو ہی دیکھا تھا پوچھ ڈالا تھا، اے حور بتا آخر ماجرا کیا ہے، تیرے چہرے پہ اداسی کیوں نظر آ رہی ہے، تیرے چہرے پہ پسماندگی کیوں چھا گئی ہے؟ حور نے جواب دیا تھا کہ میں پیاس کے عالم میں بڑا پریشان ہوں، پیاسا ہوں، اگر پانی ہو تو مجھے ایک قطرہ پانی دے دے۔ اللہ اللہ مسلمانوں غور کرو، میرے امام عالی مقام نے اپنے مشکزے کو نکالا ہے، حور کے حوالے کر دیا، اے حور جا تو پانی پی لے، سیراب ہو لے۔ حور کو پانی پلانے کے بعد حور کے ساتھ 1000 لشکر تھے، ان تمام 1000 لشکروں کو پانی پلاتے نظر آئے ہیں۔ تھوڑا توجہ سے سننا مسلمانوں، حسین اس بندے کو پانی پلا رہے ہیں جو حسین کو قیدی کا بقیدی بنانے آیا ہو، حسین اس بندے کو پانی پلاتے نظر آ رہے ہیں جو حسین کو قید کرنے آیا ہو، حسین اس بندے کی پیاس بجھاتے نظر آ رہے ہیں جو حسین کا دشمن ہے۔ توجہ سے سننا مسلمانوں، اب یہاں سے ایک زہر ملتا ہے، اس حوثی فاصلہ میں حور نے مصطفیٰ کے نواسے کے ساتھیوں سے پوچھا تھا، اے بتا تم میں سے حسین کون ہے، میں اسے قید کرنے آیا ہوں، میں اسے قیدی بنانے آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا تھا جو حضرات تجھے پانی پلاتے نظر آ رہے نا وہی تیرا حسین ہے، وہی مصطفیٰ کا نواسا ہے۔ اللہ اللہ، یہ درد بھرا لہجہ دیکھا تھا حسین کے اس انداز کو جب حور نے دیکھا ان کے دل کی دنیا بدلنے لگ گئی۔ اب وہ حور جو حسین کو قید کرنے آیا تھا اب وہ خود محبت حسین میں گرفتار ہوتا نظر آیا ہے، اب وہ خود حسین کی محبت میں قید ہوتا نظر آیا ہے، قیدی بنتا نظر آیا ہے۔ مصطفیٰ کے نواسے سے حور نے کہا تھا، اے حسین میں تجھے قیدی بنانے آیا ہوں، ابن زیاد نے مجھے بھیجا تھا، مگر تیرے اخلاق کو دیکھ کر اب میری دنیا بدلتی نظر آ رہی ہے، تیرے اخلاق کو دیکھ کر میرے دل کے دنیا تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اللہ اللہ، حور نے کہا تھا، اے میرے آقا حسین میں مشورہ دیتا ہوں آپ یہاں سے اپنے راستے کو بدل لے، یا تو اپنے راستے کو پھر مدینے کے جانب اپنے رخ کو تبدیل کر لے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے نے جواب دیا تھا، آخر ماجرا کیا ہے؟ حور نے کہا تھا، ابن زیاد نے قیدی بنانے کا حکم مجھے دیا ہے، میں شرمندہ ہوں میرے آقا حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے آقا جب چلے حسین تو وادی کرب و بلا کے جانب رخ کو کیا ہے۔ امام عالی مقام حور بھی موجود ہے اپنے لشکروں کے ساتھ، بات ہو رہی ہے، فرماتے نماز کا وقت ہو گیا۔ امام عالی مقام ایک طرف امامت کے منصب پر فائز ہے، حور کے یہاں پہ ایک جماعت الگ ہو رہی ہے۔ امام نے فرمایا تھا، اے حور بول، تو الگ اپنی امامت کرے گا یا میرے پیچھے نماز پڑھے گا؟ حور نے جواب دیا تھا، آقا حسین میری کیا اوقات ہے کہ آپ کے سامنے میں امام بن جاؤں؟ اللہ اللہ، حور بھی سمجھ رہے تھے کہ آقا کی عظمت کیا ہے، مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے، اس آقا کی کرامت کو دیکھا ہے، حور ان کے جانب مائل ہوا ہے۔ اور آگے بڑھے مسلمانوں، ارشاد فرماتے ہیں، پہلا سبق امام عالی مقام کی زندگی سے آپ اس تقریر میں یوں لیں گے کہ میرے حسین کی زندگی وہ زندگی رہی ہے جو اپنے دشمنوں کو بھی پانی پلاتے نظر آئے، اپنے غیر کی بھی مدد کرتے نظر آئے ہیں۔ اور وقت گزرا ہے، ابن زیاد کو خبر ملی کہ حور ان کے ساتھ کچھ مشورہ کر رہا ہے، پھر سے لشکروں کے ساتھ امر کو بھیجا تھا۔ امر 10,000 لشکروں کے ساتھ اس 82 لوگ کے مد مقابل میں آیا تھا۔ وہ 82 لوگ کون؟ امام عالی مقام اور ان کے ساتھ جتنے تھے، کل ملا کے 82 لوگ تھے جو میدان کرب و بلا میں نہر فرات کی بغل میں اپنے خیمے کو نصب کیا تھا۔ ساتھ فرماتے ہیں وہ 7ویں محرم کی 7ویں تاریخ تھی، جس تاریخ کا دوپہر کا وقت تھا۔
میرے آقا حسین کھانا کھا چکے تھے، پانی پینے کا وقت آیا تھا۔ عمرو بن سعد نے آ کر کے پھر نہر فرات پر پہرا لگایا تھا، حسین کو پانی نہ دیا جائے، احباب حسین پہ پانی بند کر دیا جائے۔ ابن زیاد کا حکم تھا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اور آپ جسے دوپہریہ کہتے ہیں وہی ساتویں تاریخ ہے محرم کی، وہاں سے پہرا چالو کیا تھا۔ ابن زیاد کی یہ خبر سن کر کے ان لوگوں نے پہرا چالو کیا۔ اب اور آگے بڑھے، ارشاد فرماتے دوسرے پھر وقت گزرا، پھر شمر کو بھیجا تھا، جا حسین پہ شدت ڈال دی۔ اللہ اللہ، پھر شمر آئے تھے 11,000 لشکروں کے ساتھ، کل ملا کے 22,000 لشکر ہو گئی، اور امام عالی مقام صرف 82 لوگ تعداد میں ہے۔ اب اس دونوں میں مد مقابل میں اکٹھا ہے، ایک جانب صرف 82 لوگ ہیں جن میں عورتیں بھی شامل ہیں، جن میں بیویاں بھی شامل ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں، اللہ اکبر، اور ادھر 22,000 لشکر ہیں جن میں ہتھیار بھی ہے، لشکر بھی سپہ سالار بھی ہے۔ یہ چلے حسین کے خلاف چلے ہیں۔ میدان کربلا میں 10ویں تاریخ آئی ہے محرم کی، لڑائی شروع ہو گئی، جنگ چالو ہو گئی۔ اب اس حسین کی نگاہوں کے سامنے ایک ایک کر کے سب کرتے چلے گئے۔ علی اکبر کی جوانی بھی لوٹی گئی ہے، قاسم کی جوانی بھی پروان چڑھی ہے، علی اکبر کی جوانی بھی لوٹی ہے، اونو محمد کی قربانی پیش کی گئی ہے، علی اصغر کی مظلومیت کے بھرے میں نگاہوں کو دیکھا ہے، علی اکبر کی جوانی کو دیکھا ہے، اونو محمد کی قربانی کو دیکھا ہے، عباس بھائی کے بازو قلم ہوتے ہوئے دیکھا ہے، مگر میرے آقا حسین کے عزم پہ قربان جاؤ مسلمانوں، ہر ایک ایک کو اپنے نگاہوں کے سامنے اپنے بیٹے کو کرتے دیکھا مگر صبر کے دامن کو نہ چھوڑا ہو، اپنے نگاہوں کے سامنے بھائی عباس کے بازو قلم ہوتے دیکھا مگر صبر کا دامن نہ چھوڑا ہو، اپنے نگاہوں کے سامنے وہاں 6 مہینے کے اصغر کے بیٹے کی لاشیں تڑپتی دیکھی ہو مگر صبر کے دامن کو نہ چھوڑا ہو، اپنے نگاہوں کے سامنے 6 یا 8 سال کے بھانجے اونو محمد کو قربانی چڑھتے دیکھا ہو مگر صبر کے دامن کو نہ چھوڑا ہو، اسلام کے پرچم کو جھکنے نہ دیا ہو، اور آگے بڑھو مسلمانوں، اپنے بھتیجے قاسم کی جوانی کو تڑپتے دیکھا ہو مگر صبر کے پرچم کو جھکنے نہ دیا ہو۔ اے مسلمانوں تھوڑا غور سے سننا، اے حسین ابن حیدر کے قربان ہونے والوں جوانوں، اپنے قربانی کو اپنے جوانی کو لٹا دو حسین کے نام پر، پھر بھی تم کہنا کہ ہم میرے جوان مسلمان ہیں، پھر اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا۔ اس حسین کا کردار تو دیکھو، ایک ایک کر کے قربان کر دیا ہو مگر اسلام کا پرچم جھکنے نہ دیا ہو، ایک ایک کر کے قربان کر دیا ہو مگر صبر کا دامن نہ چھوڑا ہو، ایک ایک کر کے قربان کر دیا ہو مگر پیغام مصطفیٰ کو عام کیا ہو۔ اب توجہ سے سننا، جو مصطفیٰ کے پیغام پر عمل کرتے نظر آئے، جو مصطفیٰ کی باتوں پر عمل کرتے نظر آئے اور سید دیکھ ہو کر کے اگر وہ نماز پڑھنا شروع کرتے تو سر قلم ہونے کے بعد بھی ان کی زبان سے تلاوت کلام پاک کی صدائیں بلند ہوتی ہے، اگر اس سے پھر جائے تو دنیا میں بھی بیکار ہو جائیں گے اور سنت رسول پہ آ جائے تو دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب ہوتی نظر آئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ذرا اس حسین اعظم کی بات کرتے ہیں، اس مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے کی بات ہو رہی ہے۔ فرماتے پھر دوسرا سبق دیا حسین فرماتے ہیں جب آپ کسی پریشانی کے عالم میں ہو اس وقت قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دو۔ میرے حسین کا پیغام اور یوں ملاحظہ کرنا چاہیے، نگاہوں کے سامنے تمام تر اپنوں کی لاشیں تڑپ رہی تھی، اس موقع پر بھی امام حسین نے قرآن کی تلاوت کی، لوگوں کو پیغام دیا کہ جب مصیبت میں گھر جاؤ تو قرآن کی تلاوت کرو، مصیبتیں ٹل جائے گی۔ فرماتے جو پڑھنے جانتے ہیں وہ تو قرآن کی تلاوت کریں گے، مگر جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ کیا کریں گے؟ تو اسلام نے ان کا بھی راستہ نکال دیا، شریعت مصطفیٰ نے ان کا بھی راستہ نکال دیا ہو۔ فرماتے ہیں جب اب مصیبت میں گھر جائے اور قرآن پڑھا نہ ہو
قسم خدا کی باوضو ہو کر کے با ادب ہو کر کے قرآن کو اٹھانا اور ہر ایک آیت پر اپنی انگلی محبت سے دوڑانا شروع کر دو، محبت سے دیکھنا شروع کر دو، ساری پریشانی دور ہوتی نظر آئے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ حسین کا پیغام ہے، یہ دوسرا سبق ہے۔ قرآن اس لیے کہ ہمارے یہاں سب کے گھر میں قرآن ہوتا ہے مگر قرآن کوئی پڑھتا نہیں ہے۔ قرآن تو ہم بڑی محبت سے لاتے ہیں مگر قرآن کو صرف طاق پر سجا کر رکھ دیا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ قرآن ہم اس وقت نکالتے ہیں جب ہمارے گھر میں کوئی انتقال کر جائے، فقط قرآن خوانی کے لیے قرآن نکالتے ہیں۔ قرآن کا سہارا ہم اس وقت لیتے ہیں جب کوئی بیمار ہو جائے تو تعویذ بنانے کے لیے قرآن کا سہارا لیتے ہیں، جھاڑ پھونک کرنے کے لیے قرآن کا سہارا لیتے ہیں۔ قرآن فقط اس لیے نہیں کہ تم طاق پر سجا کے رکھ دو، قرآن تو دافع البلا ہے، رحمت ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ قرآن کو پڑھو گے تو گھر میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ قرآن پڑھا کریں، قرآن پڑھا کریں۔ لیکن آؤ، فرماتے ہیں ایک ایک کر کے قربان ہو گئے۔ مخالفین کے ذہن میں ایک بات ابھری کہ حسین کربلا کے میدان میں مجبور تھے، اسی لیے ایک ایک کر کے کٹ گئے سب۔ ان لوگوں کو پیغام دیا، حسین مصطفیٰ کے نواسے مجبور نہیں تھے کربلا کے میدان میں، اگر وہ دعا کرتے تو نہر فرات تو دور کی بات، حوض کوثر پر زمین، حوض کوثر بھی زمین پر اتر آتی۔ اگر میرے مصطفیٰ کے نواسے دعا فرما دیتے تو زمین، کربلا کی زمین جنت میں سیر کرتی ہوئی نظر آتی۔ یہ عقیدہ ہے ہم لوگوں کا، مگر سنیں انہوں نے صبر کیا ہو، جبر نہ کیا۔ فرماتے یہ اثر دکھانا تھا تو حسین پہ جب حملہ ہوا چہار جانب سے، تیر برسایا ظالموں نے، اور اپنے سواری پہ سوار جو تھے اس وقت تیر کھا کر جب زمین میں آنے لگے، عام لفظوں میں اس کو کہتے ہیں کہ گرنے لگ گئے، تو گرنا نہ کہا جائے، نواسے مصطفیٰ ہے، یہ محبت کا تقاضا کہ جب زمین پہ آنے لگ گئے۔ اور سیدہ زینب جو امام حسین کی بہن ہے، دور سے کھڑا ہو کر کے دیکھ رہی تھی کہ میرے بھائی پہ تیروں کا وار ہو چکا ہے، میرے بھائی پہ خنجروں سے حملہ ہو چکا ہے، اللہ اکبر۔ تو حسین کی نظر اپنی بہن سیدہ زینب پہ پڑی تھی، تو میرے مصطفیٰ نے دعا، میرے مصطفیٰ کے نواسے نے دعا فرمایا تھا، اے یا رب اس زمین کو نیچے کر دے تاکہ میری زینب، میری بہن مجھے دیکھ نہ سکے، اور وہ تڑپنا اس کا بند ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حسین نے دعا ہی کیا تھا کہ زمین نیچے آ گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حسین کی دعا میں یہ اثر، یہ طاقت تھی کہ وہ دعا کر دے تو زمین بھی ڈل جائے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چل جائے، مگر رب ان کی دعا کو قبول فرما لے۔ فرماتے اس حسین نے دعا فرمائی، زمین نیچے دب گئی۔ اب سیدہ زینب کی نگاہوں سے حسین اوجھل ہو گئے، چھپ گئے، چھپنا تھا۔ ادھر سیدہ زینب دعا کرنے لگ گئی، اے رب پالن ہارا، میرے بھائی کی دعا تو نے قبول کر لیا ہے، تو میں بھی دعا کرتی ہوں کہ میری زمین کو اونچی کر لے تاکہ پھر سے میں اپنے بھائی حسین کو دیکھ لوں۔ فرماتے ادھر سیدہ زینب نے دعا فرمایا، زمین وہاں اونچی ہو گئی، امام حسین نظر آنے لگ گئے۔ کہنے کا مطلب ان کے گھر والوں کے اندر یہ طاقت دعا میں اثر تھا، یہ طاقت تھی کہ اگر دعا کر دے تو کیا سے کیا بدل جائے، مگر پھر بھی انہوں نے صبر کیا۔ مظلوم بن گئے مگر مجبور نہیں رہے، ظالم نہیں بنے۔ اللہ اکبر۔ حضرات بہت ہی کوشش کی مگر میں مجبور، کیا شاید کہ ہی مصلحت ہے خداوند قدوس کی کہ آج آپ کے مابین کچھ لمبی تقریر نہیں کر پاؤں۔ انشاءاللہ کبھی اگر موقع میسر آیا، نہ میں اس اپنے لب و لہجے میں بول پایا ہوں، نہ میں اتنی لمبی تقریر کر پایا، کبھی موقع میسر آیا تو آپ کے مابین اس کی پوری کسر اتار دوں گا اور بھرپور تقریر بولی جائے گی، اپنا رنگ انداز بعد میں کبھی پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کی محبت نظر کے سامنے آئی تو کبھی انشاءاللہ العزیز۔ یہ قصے لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیاں ہوا آغاز باب تھا، اس شعر کے ساتھ تقریر کو سمیٹ لوں کہ باغ طیبہ میں سہانا
پھول پھولا نور کا مست بو ہے بلبلے پڑھتی ہے کلمہ نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا وما علینا الا البلاغ۔ ہیلو آئیے اب آپ اور ہمارے بیچ ہمارے اور آپ کے بیچ حضرت علامہ مولانا جناب میرا صاحب قبلہ رضوی نوری تشریف لا رہے ہیں۔ اٹھیے حضرت، اٹھیے 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 اٹھیے، ارے فرقان بھائی بولے اٹھیے، نعرہ تکبیر۔